الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی علی الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرويبضة الرجل التافه في أمر العامة رواہ ابن ماجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا سیاتی علی الناس سنوات خداعات، کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دور میں دھوکہ دہی، مکر و فریب، غبن عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ حق کو باطل سے پہچاننا بڑا مشکل ہوگا۔ سنوات خداعات، دھوکہ دہی کا سال ہوگا، یعنی اس دور میں یہ چیزیں عام ہوں گی، اور اس کی تفصیل مکمل طریقے سے پچھلے ہفتے گزر چکی۔ اگلی کڑی قرب قیامت کی علامتوں میں سے 17ویں نشانی، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق۔ 17ویں علامت یہ ہے کہ دور ایسا ہوگا یصدق فیہا الکاذب، جھوٹوں کو سچا مانا جائے گا، اور 18ویں علامت وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اس دور میں سچوں کو ہی جھوٹا مانا جائے گا۔ 17ویں اور 18ویں علامت کہ جب وہ دور آ جائے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، جب اپنے چرب زبانی کی بنا پر، لگی چپڑی باتوں کی بنا پر جھوٹا آدمی سچا بن جائے، اور جب اپنے امانت داری اور شرافت کی بنا پر ایک شریف آدمی سچائی کی بات کو اجاگر نہ کر پائے، لوگ اس کی سچائی کو دبا دیں، یعنی شریف کو جھوٹا کہا جانے لگے، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ 17ویں اور 18ویں علامت ہے۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق کی نسبت اس دور میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک نسبت اگر آپ دیکھیں تو حکمرانوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے،
جیسا کہ اس کی تفسیر کرنے والوں نے لکھا ہے۔ اس کی ایک نسبت علماء سو کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی نسبت میڈیا والوں کے ساتھ تو ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں۔ کیسے؟ کہ اس دور میں جھوٹے کو سچا جانا جائے گا اور سچوں کو جھوٹا جانا جائے گا، اور ہم اسی دور میں ہیں۔ ایک شریف آدمی کو اپنی بات رکھنے کا کبھی کبھی تو حق ہی نہیں دیا جاتا، اور نہیں تو سامنے والی جو طاقت ہے اپنے چرب زبانی کی بنا پر یا اپنے کسی بڑے عہدے اور رتبے کی بنا پر یا اور کسی بنا پر غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے فیصلے کو منوا لیتی ہے۔ اور اس زمانے میں ایسا عام ہے، ایک عام آدمی، جھوٹا آدمی کہیں بھی جا کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتا ہے، اور سامنے والا جانتے ہوئے بھی کہ جھوٹ ہے اس کے بارے میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اس کی تفصیل گزر چکی۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اس کے بھی تفصیل گزر چکی کہ جب امانت دار کو خیانت والا اور ایک خائن اور بد کردار آدمی کو امانت دار مان کر کے اس کے پاس منسٹری اور وزارت وزیر مالیات بنا دیا جائے، مکمل گزر چکا۔ 19ویں علامت وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، یہ تفصیل والی علامت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ رویبضہ اس میں عوام کے بارے میں کلام کریں گے، بات کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ رویبضہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی، الرجل التافہ فی امر العامہ، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ السفیہ، بیوقوف آدمی، یتکلم فی امر العامہ، کہ جب وہ دور آ جائے کہ ایک بد کردار آدمی، کرپشن سے بھرپور آدمی، چور اچکا یا ایک گھٹیا آدمی، سفیہ ایک بیوقوف اور پاگل آدمی، یتکلم فی امر العامہ، عوام کے مسائل کو حل کرنے لگے، لوگوں کے معاملات اس تک پہنچنے لگے حل کرنے کے لیے۔ یعنی وہ سفیہ اور بیوقوف آدمی، کرپشن سے بھرپور آدمی ایسے عہدے پر ہو، ایسے مقام پر ہو کہ لوگوں کے فیصلے کا، لوگوں کے معاملات کا عمل دخل ہو اس کے پاس، اور اس میں وہ فیصلے کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو ابھی بتایا کہ اس حدیث کا تعلق 3 چیزوں سے ہے۔ پہلا تعلق تو حکمرانوں سے ہے۔ آج پوری دنیا کے آپ معاملات اٹھا کر کے دیکھ لیں، عام طور سے جو حکمراں طبقہ ہے، عام طور سے جو لوگوں کے معاملات کا سفید و سیاہ کا مالک بنا بیٹھا ہے، وہ تقریباً ایسے ہی ہے، السفیہ، بیوقوف آدمی، یا کرپشن سے بھرپور آدمی، یا بد کردار آدمی، جھوٹ بولنے میں 1 نمبر آدمی، عوام کو بیوقوف بنانے والے، ایسے ہی لوگ ہیں تقریباً عالمی جو حالات ہیں، تقریباً آپ دیکھیں تو ایسے ہی لوگ اس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کھانا ہے یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے، کیا پہننا ہے یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ دیکھیں خاص طور سے ہمارے ملک میں مختلف صوبے میں یہ قانون
بڑے زور و شور کے ساتھ حکومتیں لا رہی ہیں کہ یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے، الگ الگ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے ملک کے قانون نے، دستور نے یہاں بسنے والے ہر انسان کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر ریلیجیس کے لیے یہ چھوٹ دی ہے قانون میں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے وہ اپنے مرضی کے مطابق جس دھرم اور مذہب پر چاہے عمل کرے، جیسے چاہے وہ رہے، حکومت کو اس میں عمل دخل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہو۔ یہ ہمارے ملک کا لاء ہے۔ لیکن سرکاریں آ کر کے اپنے مرضی کے مطابق اب یہ کرنا چاہتی ہیں کہ سامنے والا کیا پہنے گا ہم ڈیسائیڈ کریں گے، کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ بد کردار، کرپشن سے بھرپور لوگ آج یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو، آپ راہ چلتے ہوئے ایک آدمی کو اٹھا کر کے مار دیا جاتا ہے، اس کے بیگ کو کھول کر کے جانچ کی جاتی ہے کہ اس میں کون سا گوشت ہے، اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود کرپشن میں سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ سامنے والا اس کے گھر میں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، یہ کیا بولے گا نہیں بولے گا، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے کیا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایسے ہی لوگ ان عہدوں پر بیٹھ کر کے فیصلے کر رہے ہیں، جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے بتا کر کے گئے کہ جب وہ دور آ جائے کہ جب اس طرح کے لوگوں کے معاملات میں عمل دخل کرنے لگیں، ان کے معاملات میں حد فیصل بننے لگیں، فیصلہ کرنے لگیں، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس کا تعلق علماء سو سے بھی ہے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، سلطان پور، ہمارے شہر سے لے کر کے مشرقی پورا حصہ شاہ گنج تک، آج اب اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر، معاف کیجئے گا، بریلوی حضرات کی اغلبیت ہے۔ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں جن کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ تک نہیں معلوم۔ تقریباً پورے ملک کا اکثریت یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں، دین کے بارے میں جہالت اس قدر عام ہے کہ ایسے لوگ علماء کا لباس پہن کر کے آ گئے ہیں کہ جن کو علماء کے بارے میں نہیں معلوم کہ علماء واحد ہے کہ جمع ہے۔ دین کے بارے میں جن کو یہ نہیں معلوم کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے، جن کو یہ نہیں معلوم کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین سکھاتا کیا ہے، اسلام کے معاملات کیا ہیں، صحیح شریعت کی ترجمانی کیا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم۔ اب وہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو معاملات بتا رہے ہیں کہ خبردار اگر اس سے مصافحہ کر لیا تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، اگر تمہارا جنازہ فلاں صاحب نے پڑھا دیا تو اس جنازے میں شریک جتنے لوگ ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھو، ایسے ہی فیصلے ہو رہے ہیں، فلاں کافر فلاں کافر، ایسے لوگ آ کر کے لوگوں کے معاملات میں حد فیصل بنے ہوئے ہیں جو سمجھ لیجئے کہ السفیہ یتکلم فی امر العامہ، بیوقوف آدمی، بد کردار آدمی، جسے صرف اور صرف دنیا سے مطلب ہے، کہاں سے چار پیسہ ملے، صرف یہی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس سے انہیں کوئی لینے دینے کا نہیں۔ الرویبضہ الرجل تافہ فی امر العامہ، جب ایسے لوگوں کے معاملات میں حد فیصل بننے لگیں، جب وہ دور آ جائے، جہالت کہہ لو اتنی عام ہو جائے کہ ان جاہلوں کے درمیان، ان عوام کے درمیان ان کا جو فیصلہ کرنے والا ہو اس کیٹیگری کا ہو کہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہوا ہو، جس کو خود دین کے بارے میں پتہ نہ ہو، وہ دینداری کا فیصلہ کر رہا ہو،
دین کی بات بتا رہا ہوں، وہی تقریریں گھسی پٹی، وہی تکفیری فتنے جو ان کے آبا و اجداد نے گڑھے تھے آج بھی موجود ہیں وغیرہ دلیل سیمپل دے رہا ہوں۔ اس طرح کے بہت سارے علماء سو آپ کو اس معاشرے کے اندر ملیں گے کہ جو اگر آپ ان کی حالت دیکھیں تو اس قابل نہیں کہ اطمینان بخش ہو، جن کو شریعت سے لینا دینا نہیں، جن کو شریعت اور سنت کے بارے میں پتہ نہیں، آج وہ دین کا لبادہ پہن کر کے دین اور دینداروں کا ایک حلیہ بنا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے۔ جب وہ دور آ جائے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی۔ اس کا ایک تعلق میڈیا والوں سے بھی ہو سکتا ہے، بتایا کہ اس حدیث کی تفصیل میں یہ بھی ہے۔ اس دور میں میڈیا کو بس ایک ملنا چاہیے کہ سامنے والے کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، پھر تو اس کو دہشت گرد ثابت کرنے میں، آتنکواد بتانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، چاہے اس کا نام بھی وہاں پر نہ ہو۔ ناسک میں اب ایک آئی ٹی کمپنی میں ایسے ہی نہ ہوا، نام ایک صرف مسلم لیڈی کا تھا، حقیقت سے کوسوں دور تک اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن ایسا بڑھا چڑھا کر کے میڈیا نے پیش کیا کہ جیسے ماسٹر مائنڈ وہی لیڈی ہو۔ وجہ صرف ایک مسلمان تھی کہ جب وہ دور آ جائے کہ جب جھوٹے کو سچا قرار دیا جانے لگے، جب سچوں کو جھوٹا بنایا جانے لگے، اور اس میں کردار وہ لوگ ادا کریں جو لوگوں کے معاملات کو ایک طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ جب اس طرح کا جھوٹ پھیلانے لگیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور دیکھو سامنے والا صحیح ہے، سچ ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں میڈیا کو، ٹی آر پی ان کی کہاں سے بڑھے گی، پیسہ ان کو کہاں سے زیادہ آئے گا، بس یہی ایک چیز ان کا مطمع نظر ہوتی ہے، باقی سچ کیا ہے غلط کیا ہے جانتے ہوئے بھی چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے اور جھوٹے کو سچا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دور کی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کو ہر کوئی جان رہا ہے۔ اگر اسی چیز کو آپ حدیث سے جوڑیں تو آپ یہ فرما سکتے ہیں اللہ کے رسول نے تو اس کی شہادت، اس کی گواہی 1400 سال پہلے دی تھی کہ جب وہ دور آ جائے تو پھر تم آخرت کی تیاری میں لگ جانا، یہ سمجھ لینا کہ قیامت چاہے جب کھلے ہوئے دروازے سے آ جائے اور تمہیں سنبھلنے کا موقع پھر نہیں ملے گا۔ اور وہ دور تقریباً ہمارا ہی دور ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بعد میں یہ اس کی باتیں، حدیث کی باتیں واضح ہوں، کھل کر کے آئیں، لیکن جہاں تک اس حدیث کے سمجھنے کا تعلق ہے تو اس کی ساری بات تقریباً ہمارے اس دور میں بھی سمجھ میں آ رہی۔ اس حدیث نے اس دور کی عکاسی کی ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے اس وقت بتایا کہ جب وہ دور آ جائے، جب ایسا دور آ جائے کہ پیمانے ہی بالکل بدل جائیں، جب سچائی اور دیانت داری، امانت داری اور جھوٹ اور کذب کا ناپنے کا پیمانہ ہی بدل جائے، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی۔ چاہے ملکی پیمانے پر ہو، چاہے عالمی پیمانے پر ہو، عالمی پیمانے پر بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ وجنتک فیہ الروی بیضا ایک دم وضاحت کے ساتھ ثابت ہے۔ ایک بیوقوف السفیہ یتکلم فی امر العامہ، بیوقوف آدمی لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرے گا، بڑی وضاحت کے ساتھ عالمی طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا آدمی فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے اور ملکوں کے معاملات جس کو خود پتہ نہیں کہ میں صبح کیا بول رہا ہوں، شام میں کیا بول رہا ہوں، دوپہر میں کیا بول رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کیا کہا، اس سے بعد میں کیا کہنا ہے، کوئی پتہ نہیں، بس اوٹ پٹانگ ہانک دیا، جو بھی بتا دیا۔ السفیہ یتکلم فی امر العامہ، جب عالمی پیمانے پر بھی ایسا ہونے لگے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، ہمارا مقصد حاصل ہونا چاہیے، سامنے والے کو بڑھنے نہیں دینا ہے، اٹھا کر کے پٹک دینا ہے، اس کے اوپر چاہے جیسا الزام لگا دینا پڑے۔
عراق کی حالت دیکھ لیں، افغانستان کی حالت دیکھ لیں، لیبیا کی حالت دیکھ لیں، موجودہ دور میں ایران کی حالت دیکھ لیں، فلسطین کی حالت دیکھ لیں، وغیرہ ذالک لوگوں کے معاملات میں عمل دخل دینا ایک ایسے آدمی کا جو کرپشن کے، بدکرداری کے، لوٹ کے، گھسوٹ کے پیمانے میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے، اور وہ عالمی پیمانے پر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کس ملک کو کیا کرنا چاہیے، کس لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، کس کو کون سی ٹیکنالوجی ملنا چاہیے، کس کو کون سی ٹیکنالوجی نہیں ملنا چاہیے۔ جب وہ دور آ جائے کہ عالمی پیمانے پر السفیہ یتکلم ہونے لگے، کہ بد کردار اور کرپشن والے لوگ اس طرح کے فیصلے کرنے لگیں، جیسا کہ ایپسٹین فائل میں تھا کہ دنیا کے بہت سے بڑے بڑے لوگ جو ملک چلا رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، بڑے بڑے وردی اور سوٹ کے پیچھے بڑا بڑا گھنونا مکھوٹا پہنے ہوئے ہیں، وہ لوگ جب لوگوں کے معاملات کو حل کرنے لگیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس دور کی عکاسی کی گئی ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی یہ پیشن گوئی بھی مکمل ہو چکی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تگ و دو کو، کوشش کو، محنت کو، آخرت کی تیاری کو، دنیا سے بے رغبتی کو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بڑھا دیں تاکہ ہماری آخرت درست ہو جائے۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے، سنانے کا بھی اور پڑھنے کا بھی اور بتانے کا بھی۔ باقی انشاءاللہ بقرہ عید بعد، اب اس کے بعد سے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے متعلق بیان ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔